الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مفتی اکمل صاحب کی کتاب ہدایت الصرف پڑھ رہے تھے۔ اس کے 9 اسباق ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آگے اسم کی اقسام پڑھیں گے، یعنی جو 3 قسمیں بیان کی جاتی تھیں ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ اسم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسم کی مزید اقسام پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 10واں سبق، اسم کی تقسیم۔ دوسرے کلمے سے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم دوسرے کلمے سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے، مشتق ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ یہ تینوں اسم کی قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد، یہ تینوں اسم کی قسمیں ہیں۔ یہ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اسم جو ہے کسی دوسرے کلمے سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصدر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مصدر وہ اسم ہے جو فقط کسی معنی حدثی پر دلالت کرے۔ معنی حدثی کو معنی حدوثی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مصدر وہ اسم ہے جو فقط کسی معنی حدثی پر دلالت کرے۔ یہ خود کسی سے نہیں بنتا، مصدر خود کسی سے نہیں بنتا، ہاں اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں، جیسے ضربن۔ ضربن کا معنی ہے مارنا۔ مصدر کی تعریف میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، معنی حدثی۔ معنی حدثی سے کیا مراد ہے، اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ معنی حدثی سے مراد وہ معنی ہے جو صرف کسی ذات کے ساتھ قائم رہ سکے، یعنی وہ معنی جو صرف کسی ذات کے ساتھ قائم ہو، ذات کے علاوہ قائم نہ رہ سکے، اسے کہتے ہیں معنی حدثی۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ معنی حدثی سے مراد وہ معنی ہے جو صرف کسی ذات کے ساتھ قائم رہ سکے، بذات خود اس کا قیام ممکن نہ ہو۔ جیسے ضربن کا معنی ہے مارنا، اور یہ معنی کسی مارنے والے کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مارنے والا نہ ہو اور مارنا پا لیا جائے۔ مارنا تبھی پایا جائے گا جبکہ کوئی مارنے والا ہو۔ یعنی مارنا جو ہے، یہ معنی مارنا، مارنے کا جو معنی ہے، یہ بذات خود قائم نہیں رہ سکتا بلکہ مارنے والے کا محتاج ہے، یعنی دوسرے کا محتاج ہے۔ اب دوسری قسم کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جو بإک وقت ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرے۔ جو اسم ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرے، ذات پر بھی دلالت کرے، وصف پر بھی دلالت کرے، یعنی ذات مع وصف پر دلالت کرے، اسے دوسرے کلمے سے بنایا جاتا ہے۔ مشتق کو دوسرے کلمے سے بنایا جاتا ہے لیکن خود اس سے کوئی دوسرا کلمہ نہیں بنتا۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے ضاربن۔ ضاربن کا معنی ہے مارنے والا ایک مرد۔ ضاربن یہ ضربن سے بنا ہے، ضربن جو کہ مصدر ہے اس سے ضاربن بنا ہے، لیکن ضاربن سے آگے کوئی کلمہ نہیں بنتا، اس لیے یہ مشتق کہلاتا ہے۔ یہ ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے۔ ضاربن کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا۔ تو یہ 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک تو مارنے والے پر اور ساتھ جو مارنے کا فعل ہے اس پر بھی، ٹھیک ہے؟ جو مار رہا ہے اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے ایک، اور دوسری دلالت کس پر ہے؟
دوسری دلالت مارنے جو کہ فعل ہے، مارنا جو فعل ہے اس پر بھی دلالت کر رہا ہے، یعنی ذات مع الوصف پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اسے مشتق کہتے ہیں۔ اس میں مشتق کی اقسام، اب مشتق کی تعریف اور مثال پیش کرنے کے بعد اس کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں۔ اس کی درجہ ذیل 7 اقسام ہیں، مشتق کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، اسم فاعل کو بھی اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم مفعول نمبر 1 میں ہے اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم اعلیٰ، نمبر 6 اسم تفضیل، نمبر 7 اسم مبالغہ۔ یہ تمام مشتق کی اقسام ہیں، اسم مشتق کی اقسام یہ تمام ہیں۔ اسم اعلیٰ کو بھی اسم مشتق کہہ سکتے ہیں، اسم تفضیل کو بھی اسم مشتق کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اسم مشتق کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسم مشتق ہی کی اقسام ہیں۔ نوٹ: فعل کی طرح مصدر اور مشتق بھی ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں، خماسی نہیں ہوتے۔ جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، یعنی فعل ایسا بھی ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، فعل ایسا بھی ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ فعل میں 5 حروف اصلیہ پائے جائیں، یعنی خماسی فعل نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، مصدر اور مشتق بھی ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں، خماسی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یعنی مصدر ایسے مصدر پائے جاتے ہیں جو جن میں 3 حروف اصلیہ ہوں، جیسے ضرب ایک مصدر ہے، اس میں حروف اصلیہ 3 ہیں، ضرب، اور ایسے مصادر بھی ہیں جن میں 4 حروف اصلیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے زلزلہ، اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں زلزلۃ میں۔ لیکن کوئی مصدر ایسا نہیں ملے گا جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں، اس طرح کوئی اس میں مشتق ایسا نہیں ملے گا جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں۔ 5 حروف کا ہونا الگ ہے، 5 حروف اصلیہ کا ہونا الگ ہے۔ کیا تعریف بیان کی جا رہی ہے یہ پر غور کریں۔ 5 حروف اصلیہ کسی مصدر یا مشتق پر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ 5 حروف ہو سکتے ہیں لیکن 5 حروف اصلیہ نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اس میں مشتق میں 5 حروف اصلیہ ہوں۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو موزون کے فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں آئے۔ اس سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جا چکی ہے، اور تمام گردانوں میں جو حروف پائے جاتے ہیں انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، نمبر 2، نوٹ نمبر 2، مجرد اور مزید فی ہونے کے اعتبار سے مصدر اور تمام مشتقات اپنے فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں۔ کیا مطلب تابع ہونے کا؟ یعنی اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل ماضی سے مراد بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ مجرد ہے تو اس سے نکلنے والے تمام اسماء اور تمام افعال وغیرہ بھی مجرد کہلائیں گے، اس کا مصدر بھی مجرد کہلائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب اگر وہ مزید فی ہے، یعنی اس میں کسی حرف کی زیادتی ہے، تو اس سے مشتق ہونے والے تمام اسماء مشتقات اور مصدر بھی مزید فی کہلائیں گے۔ اب تیسری قسم کی تعریف اور مثال بیان کر رہے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم کی جو تقسیم کی جاتی ہے کسی اور سے بننے نہ بننے کے اعتبار سے، اس کی تیسری قسم ہے جامد، اسم جامد۔ اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو فقط کسی ذات پر دلالت کرے، ٹھیک، صرف ذات پر دلالت کرے، وصف وغیرہ پر دلالت نہ کرے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جامد وہ اسم ہے جو فقط کسی ذات پر دلالت کرے، نہ یہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں جامد جو ہوتا ہے یہ خود کسی دوسرے سے بنا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ جیسے رجلن، رجلن کا معنی ہوتا ہے مرد، کبھی اس کا ترجمہ آدمی بھی کرتے ہیں۔ لفظ رجلن کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنا، کلمہ رجلن کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی رجلن سے کوئی دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح فرسن، فرسن کا معنی ہے گھوڑا، یہ بھی کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنا اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں
تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔